بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ماں مریداں بردرے تو اسکرم امیدوار دل برے دل جوئے مایا یا شاہ شمس الدین توئی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سید نعیمی، میرا چینل ہے سدا بہار اسلام۔ اس چینل کا نام ہے سدا بہار باتیں، سید نعیم الدین کی سدا بہار باتیں، اور میں اس میں ڈال رہا ہوں پارٹ 78، کشش روحانی اور خاندانی امانت سینہ بسینہ۔ 26 رمضان المبارک کو چھوٹے حضور نے رانی گنج میں اپنی قیام گاہ وہیں پر روزہ افطار کیا اور نماز مغرب سے فراغت پا کر تبدیل لباس کیا، اور خادموں سے نے سمجھا غالباً کہیں باہر تشریف لے جائیں گے، مگر کسی سے کچھ نہیں فرمایا، سیدھے اپنی قیام گاہ سے چپ چاپ چلے اور بغیر اطلاع و اجازت غوث بنگالہ کے حضوری میں پہنچ کر آداب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا۔ غوث بنگالہ بھی اس وقت اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر پلنگ پر تکیہ لگائے ہوئے محبوبہ انداز میں رونق افروز تھے۔ قریب ہی میں شمع بھی جل رہی تھی۔ جواباً السلام دے کر خود پیچھے تھوڑا کھسک کر ایک تکیہ بڑھاتے ہوئے حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ حکم پاتے ہی چھوٹے حضور متسلن پلنگ پر بیٹھ گئے۔ حضرت انتہائی مشفقانہ انداز میں پٹنہ خانقاہ اور گھر کی خبر خیریت و دیگر کیفیات دریافت فرماتے رہے۔ شیخ جی قریب ہی میں بیٹھے پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ حکم ہوا چائے تیار کر کے لاؤ۔ شیخ جی کی حالت کا تو کاٹو کے تو لہو نہیں، بدن میں چھپکلی کی طرح ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ حاضرین بھی حیرت زدہ تھے کہ کہاں تو داخلہ پر امتناعی حکم تھا اور کہاں ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے سرکار بڑے سرکار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے سرکار کا آنا بند ہو جاتا۔ عاشق و معشوق کی طرح بیٹھے ہوئے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ شیخ جی چائے تیار کر کے تفصیل پڑھنا ہے تو میں نے جو ڈالا ہے سدا بہار اسلام میں 240 پارٹ ہے، موٹی پرانی کتاب، اس کو پڑھیے تو اور تفصیل معلوم ہوگا۔ اس میں سنکھیپ میں بتا دیا گیا۔ شیخ جی چائے تیار کر کے لائے تو دوسرا حکم ہوا کہ شیرنی بھی لاؤ۔ جبرن قہرن تھوڑی سی شیرنی بھی لائے۔ پھر حکم ہوا کہ اور شیرنی لاؤ۔ شیخ جی کچھ اور لائے تو اعلیٰ حضرت نے خشم آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا سب شیرنی لاؤ۔ غرض کے مکلف شیرنی کی مسلم ہانڈی پیش کرنے کی نوبت آئی۔ شیخ جی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم دم کشیدم تو جہنم رسیدم کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث بنگالہ بڑے ناز کے ساتھ چن چن کر دست خاص سے مٹھائی بڑھاتے رہے، اور چھوٹے حضور نعمت غیر سمجھ کر غایت فرحت اور سرور میں تناول فرماتے رہے۔ پھر دونوں حضرات نے دو دو پیالیاں چائے نوش کی۔ شیخ جی سوچ رہے تھے کہ چلو چھٹکارا پایا، اب چائے نوشی کے بعد تو چھوٹے حضور رخصت ہو ہی جائیں گے، مگر چائے نوشی کے بعد حضور غوث بنگالہ نے حاضرین سے مخاطب ارشاد فرمایا کہ اب آپ لوگ تکلیف کیجئے، خلوت کی ضرورت ہے۔ حاضرین سب کو روانہ ہو گئے، لیکن شیخ جی جمے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے گرم نگاہ سے دیکھا تب کہیں شیخ جی دفع ہوئے۔ دونوں حضرات آفتاب و مہتاب آمنے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ کامل 2 گھنٹے تک خلوت خاص رہی۔ اس کے بعد لوگوں کو حاضری کا حکم ہوا۔ مریدین اور خدام سب حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ دونوں حضرات کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہے اور پیشانی عرق آلود ہے۔ غوث بنگالہ نے نہایت شفقت اور نظر کرم کے ساتھ اپنے گلے سے تعویذ اور سجرہ اتار کر بدست خود چھوٹے حضور کے گلے میں پہنا دیا۔ دیکھتے ہیں سجرہ لوگ سینے سے لگا کے چلتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک دونا پان بھی
عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب پٹنہ جاؤ۔ شیخ الاسلام حضور میں ادب سے حاضر ہونا حضرت مخدوم الملک بہار شرف الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہار شریف، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فرماتے ہوئے رخصت کر دیا۔ چلتے ہی حکم ہوا کہ کچھ عمدہ چائے بنا کر بھیج دینا۔ سرکار مخدوم جہاں کی مکتوبات صدی سدا بہار اسلام چینل میں پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ چھوٹے حضور نعمت کونین سے سرفراز ہو کر تشریف لے گئے، لیکن قیام گاہ کا مختصر راستہ طے کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ قدم صحیح نہیں پڑتا تھا۔ خدا معلوم کون سی مستی تھی، چہرہ شفاف کا رنگ بھی متغیر تھا، آنکھوں کی ڈوریاں بھی سرخ تھیں۔ بڑی مشکلوں سے وہ کے بعد ڈیرہ پہنچے، لباس تبدیل فرمایا، عمدہ چائے تیار کر کے اپنے مرید خاص جناب حکیم عبدالعزیز صاحب کی معرفت خدمت اقدس میں بھیجوا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ جی آخر جان پر کھیل گئے، ہر جگہ ہر دربار میں مخالف ہوتے ہیں، سرکار لوگ مخالف لوگ کو پوسٹ کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا انداز زندگی خانقاہوں درگاہوں بارگاہوں کا۔ چھوٹے حضور خاندانی امانت لے کر جا چکے تھے، دستار بندی بھی حضور مخدوم الملک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے ہو ہی چکی تھی، صرف سجادگی کا معاملہ رہ گیا تھا جو رسماً صحیح، حقیقتاً یہ معاملہ بھی طے ہو ہی چکا تھا، جیسے شیخ منیر صاحب بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اور شیخ جی کی پیچ و تاب کھانے کی بھی اصل وجہ یہی تھی کہ دوسرے دن بھی حضرت اعلیٰ سمجھاتے رہے، مگر شیخ جی ایک ہی رٹ تھی کہ دولت و ثروت سے دوسرا نوازا گیا۔ ان کا خیال تھا شیخ جی کا کہ خلافت ان کو ملے گی، لیکن رانی گنج میں خلافت جو ہے وہ نسلاً چلا آ رہا۔ جمراتی میاں کا بیان ہے کہ بعد نماز عشاء جب شہر سے مستلین جا چکے، خلوت میں صرف شیخ جی، جمراتی میاں اور جمن میاں تھے، تو حضور عالی نے فرمایا اجی جانے بھی دو، جس کی قسمت میں تھا اسی کو ملا۔ شیخ جی یہ سن کر بے تاب ہو گئے۔ حضرت نے مزید فرمایا خدا کہ یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، درد دل چاہیے، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سننا تھا کہ شیخ جی کو یارائے ضبط نہ رہا، پاگل پن کی حالت میں اٹھا اور قلم تراش چاقو لے کر اعلیٰ حضرت حملہ ور ہو گیا، ہے نا۔ ہر جگہ عثمان غنی اللہ پر دیکھیں حملہ ور ہوا، حضرت علی رضی اللہ پر حملہ ور ہوا، حضرت عمر رضی اللہ پر حملہ ور ہوا، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور دونوں خدام شور و غل مچاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حضرت نے مضبوطی کے ساتھ شیخ جی کے قبضے کو گرفت میں لے لیا، لیکن اس بدبخت شیخ منیر نے انگلیوں میں دانت کاٹ لیا، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ خادموں کے شور و غل کو سن کر فوراً کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور ناگہانی واقعے کو دیکھ کر پہلے تو حیرت میں رہے، مگر دوسرے ہی لمحہ معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ لوگوں نے شیخ جی کو پکڑ لیا اور زبردست مرمت کرنا چاہا، مگر حضرت کا رحم و کرم سامنے حائل ہو گیا۔ فرمایا مار پیٹ مت کرو بلکہ اس کو باہر کر دو۔ چنانچہ فوراً باہر کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے حضرت کی انگلیوں کا مرہم پٹی کیا اور رخصت ہو گئے۔ آپ نے آنکھوں میں رات گزار دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ڈالیں گے 79۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پارٹ 79۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی،
الہی خیر گردانی بحق کے شرف الدین بہاری، الہی خیر گردانی بحق کے شمس الدین بہاری، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ ظفر رضی اللہ عنہ، الہی خیر گردانی بحق کے بابا کمال شاہ، ماں مریداں بردرے تو از کرم امیدوار، دل برے دل جوئے مایا یا شاہ شمس الدین توئی۔